نماز میں عموماً 4 کوتاہیاں کی جاتی ہیں، اس لیے نماز کے یہ 4 مسائل بہت توجہ سے سننے کے ہیں۔ نمبر 1، جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں تو مقتدی کو چاہیے کہ اتنا اطمینان کر لے کہ امام اللہ اکبر حرف را پر امام نے تلفظ کر لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری تکبیر امام کی تکبیر سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ تو اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہماری اللہ اکبر ختم ہو گئی تو گویا ہم اس امام کے ساتھ نماز میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ تو اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ امام اللہ اکبر کہہ کر پہلے فارغ ہو جائے، بعد میں ہم کہیں اللہ اکبر، تاکہ آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ نمبر 2، نماز میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اس میں ایک بڑی کوتاہی قومے کی ہے۔ قومے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی رکوع سے سر اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو قومہ کہتے ہیں۔ قومے کے اندر ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ ایک چیز فرض ہے، ایک واجب ہے اور ایک سنت ہے۔ فرض کیا ہے کہ ہم رکوع سے سر اٹھائیں اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے، اتنا کھڑا ہونا فرض ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑے رہیں یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑے رہیں یہ سنت ہے۔ اگر فرض چھوٹ گیا یعنی اتنا نہیں کھڑے ہو سکے کہ ہر عضو اپنی جگہ آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑے نہیں رہے، جلدی سجدے میں چلے گئے تو یہ واجب تھا، اور واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ہمیں اطمینان کر لینا چاہیے کہ میں رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہوں۔ بہت سارے لوگ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں، ٹھک سے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے یہ عمل، کہ ہم رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوں اور ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں کم از کم لازماً کھڑے رہیں۔ یہ کوتاہی فرض نمازوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، تراویح میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے حفاظ تراویح کے اندر جلد بازی کی وجہ سے وہ قومے اور جلسے میں جو ہے وہ ہنگامہ مچایا ہوتا ہے اور قومہ صحیح نہیں ہوتا، اس سے نماز آپ کی اپنی خراب ہو جائے گی تو پیچھے مقتدیوں کی بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ کوتاہی اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم قومے میں کچھ پڑھتے نہیں ہیں۔ رکوع میں چونکہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا نیچے جھکیں اور کھڑے ہو جائیں، بلکہ ہم نے سبحان ربی العظیم اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو پھر اطمینان سے رکوع ہو جاتا ہے۔ لیکن قومے میں چونکہ پڑھتے کچھ نہیں، لہذا جلدی جلدی سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں تو قومے میں پڑھنے کی دعا موجود ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب کہیں ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، اتنا بھی کافی ہے۔ اور حدیث میں تو اس کے بعد بھی دعا ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اجر و ثواب بھی بہت زیادہ اور بالکل سنت کے مطابق قومہ ہو جائے گا۔ تیسری غلطی ہم کرتے ہیں جلسے میں۔ جلسے کا مطلب ہے کہ سجدہ آپ نے کیا اور اب اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو
جلسہ کہتے ہیں۔ اس جلسے میں بھی ایک چیز فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے۔ فرض کیا ہے کہ ہم اس طرح بیٹھیں کہ ہر عضو اپنی جگہ آ جائے، اور ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں بیٹھنا واجب ہے، 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے رہنا یہ سنت ہے۔ اس میں بھی جلدی کرنے کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ ہم جلسے میں کچھ پڑھتے نہیں، تو جلدی ہوتی ہے دوبارہ سجدے میں جانے کی۔ بہت سارے لوگ سر تھوڑا سا اٹھایا، ٹھک سے دوبارہ سجدے میں چلے گئے، وہ پیچھے آنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، نماز نہیں ہوتی اس سے۔ تسلی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور حدیث میں یہاں پر بھی دعا ہے پڑھنے کی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وجبرنی ورفعنی، سارے الفاظ ہیں۔ لیکن اتنا اگر نہیں پڑھنا آتا تو کم از کم آدمی یوں کہہ دے اللہم اغفر لی، یہی 3 دفعہ کہہ دو، ورنہ ایک دفعہ تو کہہ ہی دینا چاہیے تاکہ تسلی کے ساتھ ہمارا جلسہ ہو جائے۔ چوتھی کوتاہی جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ سجدے میں کچھ لوگ اپنے پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی بعض لوگ ایک پاؤں کو اٹھا کر دوسرے پہ رکھتے ہیں، دوسرے کو پہلے پہ رکھتے ہیں، اور یا یہ کہ اٹھا لیے پھر رکھ لیے، یہ صحیح نہیں ہے، نماز آپ کی سنت کے خلاف ہو جائے گی۔ اور اگر مسلسل سجدے میں دونوں پاؤں اٹھا لیے، زمین پہ رکھے ہی نہیں، تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر پاؤں اٹھانا، رکھنا، یہ استہزاء اور مذاق کہلاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اور پورے سجدے میں پاؤں وہ زمین پہ ان کی انگلیاں ٹکی رہیں اور قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی نماز پڑھتا ہے، رکوع بھی اچھا، سجدہ بھی اچھا، قومہ، جلسہ، تمام چیزیں اس نے اچھے انداز سے کیں، تو یہ نماز اس نمازی کو دعا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسا کہ تو نے میری حفاظت کی۔ اور جب آدمی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدہ بھی صحیح نہیں ہوتا، قومہ جلسہ بھی صحیح نہیں ہوتا، تو نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو یہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور یہ نماز بددعائیں دیتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسی برباد کرے جیسا کہ تو نے مجھے برباد کر دیا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ حج پہ جائیں، اتنے پیسے نہیں کہ بھاری بھرکم صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، اب رہی صحیح ایک نماز ہی ہے، اس کا بھی ہم نے حشر نشر کر دیا، پیچھے بچتا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز میں وہ طاقت ہے جو اللہ نے دنیا میں کسی اور چیز میں نہیں رکھی، لیکن یہ جب ہے جب نماز تو ہو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن کب؟ جب نماز تو ہو۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تو ایسی ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں، مگر اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں پڑھتے۔ ہماری کوشش ہو ہم اس نماز کو خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے پڑھیں، نماز کے اندر کا سبق بھی کسی مستند عالم حافظ کو، امام کو سنانا چاہیے، اور باہر کی جو ظاہری حیت ہے وہ بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اساتذہ اکرام اور ائمہ اکرام کو چاہیے کہ اپنی اپنی مساجد میں عملی طور پر نمازیوں کے سامنے نماز کی پوری کیفیت بتائی جائے تاکہ ہر ساتھی اچھے انداز سے نماز پڑھ لے۔ اگر کسی میں کوئی کوتاہی دیکھیں تو یوں نہ کہیں ہوئے غلط پڑھتے ہو، سنا نہیں ہے صبح امام صاحب نے کیا کہا، یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ تبلیغ والے ساتھی ہمارے کہا کرتے ہیں کہ بات پھینکنی نہیں ہے، بات رکھنی ہے، اگلے کو آپ نے اس صحیح چیز پر لانا ہے، الگ سے بلا کر چھوٹی سی درخواست کرنی تھی، ہم نے یوں سنا ہے کہ نماز میں یوں کرنا چاہیے، آپ نے پاؤں نماز میں اٹھا لیے، یہ غلط ہے۔ رکوع میں آپ جلدی چلے گئے اور پورا قومہ نہیں کیا، سجدے میں دوبارہ جلدی چلے گئے، صحیح جلسہ نہیں کیا، تو اس کی جو ہے وہ رعایت رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔